السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے بھائی؟ وہ ہو گیا نا میرے بھائی، آپ بھول گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر کیا ہے جنید؟ رکو نمبر 13 رہتا، اس میں آیتیں نمبرات نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نہیں دکھ رہا آیت نمبر؟ جی 104 103 تک ہو گیا شاید. لا تقولوا راعنا، ہاں چلیے آیت نمبر 104 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو مت کہو راعنا. یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کی شرارت تھی، اس شرارت کی وجہ سے یہ آیتیں نازل کی گئی ہیں، یا ان آیات کا شان نزول تو یہودیوں کی شرارت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو تو جواب کچھ نہیں دیا، بلکہ جو ایسی شرارت کرنے والے ہیں ان کو جو سزا ہے وہ تو دی جائے گی. عام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ کوئی ایسا جملہ یا ایسی بات نہ کریں کہ شرارت کرنے والے شریروں کو تقویت ملے، شرارت کرنے والے شریروں کو تقویت ملے. اسی وجہ سے ایک اصول بنایا گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز، عمران اور سے دیکھو، ایک ایسی چیز جو اگرچہ کہ جائز ہو، لیکن اس بات کو لے کر دوسرے جو ہے اس سے اپنا غلط مطلب نکالتے ہوں تو اس جائز چیز کو بھی چھوڑنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. جائز چیز کو چھوڑنا بھی، جیسے راعی یہ لفظ جو ہے فعل امر ہے، مراعات مصدر سے، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایک دوسرے کی رعایت کرنا ہے مصدر. تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو افراد، ان میں سے ایک آدمی میرے مجلس کو، یعنی مجلس کے جو سربراہ ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. تو اردو میں کیا بولتے ہیں آصف میں؟ توجہ فرمائیں، کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کے الفاظ ہیں نا عزت و احترام سے بولنے میں. عربی میں ویسے ہی الفاظ ہیں بہت سارے، انظر، راعی، اس طرح کے الفاظ ہیں. راعی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تھوڑا لحاظ فرمائیں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھے محبت والے الفاظ ہیں، عزت والے الفاظ ہیں. انہی الفاظ کے ذات جو ہے خطاب کیا جاتا تھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھ کے بھی ایسے کچھ الفاظ پہلے سے بھی بول رہے ہوں گے. یہود جو ہے ہر معاملے میں شرارت کرتے تھے. ان کی شرارت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر دو الفاظ ملتے ہیں کہ یا تو جو ہے راعی کو تھوڑا سا کھینچ کر یا کے اضافے کے ساتھ نا کا جملہ استعمال کرتے تھے. تو اس وقت راعین کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ چرواہے کے ہوتے ہیں. تو راعی کس کو بولتے ہیں؟ چرواہا. ٹھیک ہے، راعینا کا مطلب کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ ہمارے چرواہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے. اب مسلمانوں کو تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا نا، ہو سکتا ہے بولنے میں تھوڑا بہت لوگ غلط کر رہے ہوں گے یہ سمجھتے، ذہن ادھر جاتا ہی نہیں. مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو کدھر ذہن جاتا ہے؟ مجلس کا بات چیت کا ہی ذہن جاتا ہے. یا جو ہے ان کی جو لغت تھی عبرانی، ہیبرو ہے اس کا آج کل نام، عربی سے ملتی جلتی ہے وہ، تو وہ لوگ اپنی لغت کے اعتبار سے جو ہے ایسا جملہ استعمال کرتے تھے جو بالکل ہی ناپسندیدہ یا نعوذ باللہ شان میں گستاخی کا تھا، گالی گلوچ کا تھا. تو اس طرح کا جملہ جو ہے وہ لوگ استعمال کرنے لگے. تو عربی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن عبرانی زبان کے اعتبار سے وہ گالی کا جملہ تھا. اب مسلمانوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، مسلمان بھی جو ہے وہی جملہ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے دشمن لوگ اپنا مطلب نکال رہے ہیں، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے. اب یہ مت بولو، بلکہ کیا بولو؟ انظر نہ بولو، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی پھر وہی لفظ بولے گا رائنا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ کہہ کر کھلم کھلا سمجھ میں آ جاتا. تو یہود کا اس طرح راستہ جو ہے ان کی گستاخی کا کاٹ دیا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اب دوبارہ وہ لوگ نہیں بول سکتے تھے نا ویسا بولنے کا مطلب یہ ہے اس آپ گستاخی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے منع فرما دیا. تو اسی سے یہ اصول ہم کو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی جائز چیز ہو لیکن اس جائز چیز کو لے کر جو ہے دوسرے کیا کرتے ہیں؟ اس سے فائدہ غلط اٹھاتے ہیں. تو اس جائز چیز کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو چھوڑ دینا ہے، دوسری چیز کو اختیار کر لینا ہے. آیا سمجھ میں؟ جی ترجمہ دیکھیے، تیز تیز پڑھنا پڑتا. اے ایمان والو مت کہو رائنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امر من المراعاتی، یہ راعی امر ہے مراعات مصدر سے، مراعات راعی یراعی مراعات ایک دوسرے کا خیال کرنا، لحاظ کرنا، ٹھیک ہے نا بھائی. وکانوا یقولون له ذالک، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے. وہی بلغت الیہودی سب من الرعونہ، اور یہ یہود کی لغت میں گالی تھی، رعونت سے مشتق تھا. رعونت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ احمق ہونا، یا رعونت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں رعونت بولتے ہیں سرکشی کرنے والا یا بیوقوفی کرنے والا، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو لغت یہود میں رعونہ ہی سے استعمال کرتے تھے. فسروا بذالک، سر یسر معنی چھپانا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو چھپاتے تھے. وخاطبوا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ سے خطاب کرتے تھے. مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا، مسلمان بولے بہت اچھا جملہ ہے، چلو اپن بھی بولتے ہیں. فنہی المؤمنون عنہا، نہیا مجھول پڑھیں گے، تو مومنین کو اس سے روکا گیا، منع کیا گیا. وقولوا بدلہا، اور اس کے بدلے میں تم کہو انظرنا، ہم کو دیکھو. انظر الینا، ہم کو دیکھو کا مطلب کیا؟ ہماری طرف نظر فرمائے، توجہ فرمائے. انظر الینا واسمعوا، اور سنو. انظر الینا کہو بھی اور سنو، سوال زیادہ مت کرو، سوال زیادہ مت کرو، سنو. سنو کا مطلب کیا ہے؟ سنو کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے سنو. واسمعوا سماع قبول، آئیے دیکھیں، اور سنو قبولیت کا سننا. عامر صاحب، قبولیت کا سننا کس کو بولتے ہیں؟ عمل کرنے کی نیت سے سننا. ہاں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے درد والا عذاب ہے. علیم اصل میں جو ہے علیم یعلم سے درد ہونا، درد والا عذاب، تو عذاب کو درد ہوتا کیا؟ نہیں. علیم بول کر کیا مراد لیا گیا؟ مؤلم مراد لیا گیا، یعنی درد دینے والا. اسی وجہ سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں دردناک، دردناک دینے والا عذاب، ٹھیک ہے نا بھائی. مؤلم، تو مفسر نے اسی وجہ سے علیم کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ مؤلم هو النار، کیا ہے وہ؟ آگ ہے، آگ کا عذاب. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. ما جو ہے عام طور پر مضارع پہ جب استعمال نہیں کیا جاتا نا، پھر ماضی بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مضارع پر بھی کبھی کبھار استعمال کیا جاتا ہے. دو اگر نفی ہے مختلف موقعوں پر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یود ود ود میں چاہنا، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ کفر کیا. کون ہے وہ کفر کرنے والے؟ دو قسم کے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی. کفر کرنے والے دونوں لوگ ہیں. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. تو ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، اہل پر عطف ہے مشرکین کا، اہل پر عطف ہے مشرکین کا، اور من زائدہ ہے، من زائدہ ہے. کئی جگہ قرآن مجید میں من کو زائد استعمال کیا گیا ہے. من کو اگر ہٹا دیے تو کیا ہوتا ہے؟ الذین کفروا کا یہ فاعل بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ من اگر زائد ہٹا دیے تو کفروا کا وہ فاعل بن جاتا ہے. پھر لاتے کیوں ہے زائد؟ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، اس سے پہلے بول چکا ہوں، تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. تو نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے، اور نہ مشرکین میں سے. من العرب، مشرکین میں سے بولتے کون ہے؟ عربوں میں سے بولے، ایسی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا بھائی. اہل کتاب کہاں کے تھے؟ عرب تو نہیں تھے نا، وہ لوگ غیر عرب تھے، اگر آ کے بس گئے ہیں عرب میں برسا برس سے. عطف علی اہل الکتاب، یہ اہل کتاب پر عطف ہے. کس کا؟ مشرکین کا عطف اہل کتاب پر ہے. تو کافرین کی دو قسمیں ہوں گے بولے صاحب، مشرکین بھی ہے، اہل کتاب بھی ہے. ومن للبیان، اور من کے لیے ہے بیان کے لیے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین بولے، زائد نہیں بلکہ بیان کے لیے. نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ یعنی اہل کتاب اور نہ مشرکین. آگے فرمایا اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، کیا نہیں چاہتے ہیں کہ نازل کیا جائے تم پر، نازل کیا جائے تم پر. یہ من زیادہ ہے، من خیر، یعنی کیا ہے وہ؟ خیر بولے تو کیا ہے؟ وحی. نہیں چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل کیا جائے تم پر خیر میں سے. حسدن لکم، کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ حسد کرتے ہوئے تم سے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کرے مسلمانوں پر، اس کو پسند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ حسدن مفعول ہو گیا، نہیں ہوا؟ حسدن مفعول ہے، کس کا مفعول ہوا؟ ينزل کا مفعول ہوا، اور مفعول لہو ہوتا ہے، یعنی وجہ جس میں بیان کی جاتی ہے. ان کے نہ چاہنے کی وجہ حسد ہے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے، یعنی اپنی نبوت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. رحمت بول کر یہاں پر کیا مراد دیا گیا عامر؟ نبوت. مگر وہ لوگ نہیں چاہتے تھے وحی نازل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جائے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے.
واللہ ذو الفضل العظیم. ان کے پسند کرنے سے کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل بڑے فضل والا ہے. العظیم الفضل کی صفت, ٹھیک ہے نا. اور آگے اور ایک شان نزول آ رہا ہے ولما طعن الكفار في النسخ. دیکھیے قرآن مجید کا جب نزول چل رہا تھا, وحی کا سلسلہ جاری رہا تھا, تو اس وقت میں بعض احکامات کو ابتداءً کچھ حکمت کے لیے نازل کیا گیا, بعد میں کیا کر لیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا, منسوخ کر دیا گیا. منسوخ کرنے میں مٹانا. قرآن مجید کی میں نازل کردہ جو ہے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو جو ہے آیات نازل کر دی گئی اور آیات کو اٹھا لیا گیا ہے, آیات کو اٹھا لیا گیا. کچھ احکامات ایسے ہیں آیات نازل کی, آیات کو تو نہیں اٹھایا گیا لیکن ان کا حکم مٹا دیا گیا ہے, حکم کو اٹھا لیا گیا ہے. اسی طرح وہ لوگ اعتراض کرنے لگے, وہ لوگ بولیں یہ کیا بھائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور آج اس بات سے منع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا دیکھیے, لما طعن الکفار, جب کفار نے طعنا کیا نسخ کے بارے میں, وقالوا اور کہا, ان محمدا یأمر اصحابہ, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں آج بامر کسی حکم کا, وینہا عنہ غدا, اور منع کرتے ہیں اس سے کل. نزل, تو یہ آیت نازل ہے. نزل مطلب یہ آیت نازل, تو یہ شان نزول ہے, یہ آیت کا شان نزول. ما, یہ ما شرطیہ ہے, یعنی جو کچھ, جو کوئی. ننسخ من آیت, منسوخ کر دیتے ہیں ہم کسی آیت میں سے, ای نزل حکمها, یعنی اس کا حکم نازل کیا جاتا ہے, اما مع لفظها اولا, یا تو اچھا نزل ازالہ یزیل سے ازالہ, ازالہ کر دینا, یعنی اس کے حکم کو زائل کیا جاتا ہے, اس کے حکم کو سمجھ میں آ گیا نا, اس کے حکم کو زائل کر دیا جاتا ہے. اما مع لفظها اولا, یا تو اس کے لفظ کے ساتھ یا نہ کے, یعنی لفظ کے ساتھ ہی اس حکم کیا کر دیا جاتا ہے, زائل کیا جاتا ہے, یا بغیر لفظ کے حکم کو زائل کیا جاتا ہے. لفظ رہتا ہے, قرآن مجید کے الفاظ باقی رہتے ہیں, حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے, حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے وصیت والا, کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیۃ, سمجھ میں آئے گا نا, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, احدکم الموت الوصیہ, سمجھ میں آئے گا نا سب. تو اس آیت میں آیت باقی ہے لیکن وصیت والا جو حکم ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. تو یہاں بتانا چاہتے ہیں نزیلہ میں نے زائل کر دیا جاتا ہے اس کا حکم, زائل کر دیا جاتا ہے اس کا حکم, اما لفظها, یا تو اس کے لفظ کے ساتھ, اولا یا لفظ کے ساتھ نہیں, یا صرف حکم زائل کیا جاتا ہے, الفاظ زائل نہیں کیا جاتے ہیں, زائل کرنے سے اس کا تعلق ہے. وفی قراءۃ بضم النون, اور ایک قراءت میں نون کے ضمے کے ساتھ ہے, ای ما ننسخ, ما ننسخ ہے, ای نأمرک او جبرائیل بنسخها, یعنی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں, جبرائیل کو حکم دیتے ہیں اس کے منسوخ کرنے کا. نسخ انسخ ہم خود مٹاتے ہیں, انسخ ینسخ, ننسخ اگر ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مٹانے کا حکم دیتے ہیں, ہم مٹانے کا جبرائیل کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, مطلب سمجھ میں آ گیا نا. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے او ننسیہا, او ننسیہا, یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں, یا ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں, بھلا دیتے ہیں. یہاں پر دونوں ہیں, قرات, یہاں پہ بھی دونوں قرات ہیں, ننساہا ہے یا ننسیہا ہے, ننساہا ہے اور ننسیہا ہے. نؤخرها فلا نزل حکمها, یعنی ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں تو اس کا حکم زائل نہیں کیا جاتا, اس کا حکم زائل یعنی باقی رکھتے ہیں. ونرفع تلاوتها, اور اٹھا دیتے ہیں ہم اس کی تلاوت کو, اٹھا دیتے ہیں ہم اس کی تلاوت کو. تو ننساہا وہ تو مؤخر کر دیتے ہیں, نہیں زائل کیا جاتا اس کا حکم, اور ہم اٹھا دیتے ہیں اس کی تلاوت. ہاں بہرحال کہاں تک کہتے ہیں اپن, علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات, کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے, ہو گیا نا وہ جی, وہی جو الصفا ذهبا, اور بنا دیا جائے صفا کی پہاڑی کو سونا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا دیکھیں, ام, یا یہ ام سے مراد, بلکہ ام سے مراد کیا ہے بھائی, بلکہ. پھر اس کے بعد ساتھ میں آ بھی رہتا ہے, ساتھ میں کیا رہتا ہے, آ بھی, استفہام, استفہام, یہ اعراض کے ساتھ ساتھ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے ام. کبھی کبھار سمجھ میں آ گیا نا, تب وہ بات چھوڑو, بلکہ تم جو سوال کرتے ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. سناتے, اتریدون ان تسألوا رسولکم, کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, کما سئل موسیٰ, جیسا کہ موسیٰ
السلام سے سوال کیا گیا. کون سوال کیا ہے؟ سألہ قوم، ان سے سوال کیا تھا ان کی قوم نے، من قبل، اس سے پہلے. کیا سوال کیا تھا؟ یہ بیانیہ ہے. من قولہم ارنا اللہ جارتاً، ان کے قول میں سے کہ ہم کو دکھلا دو اللہ علانیہ، ہم کو دکھلا دو اللہ علانیہ. اس طرح پر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال کیا تھا، کیا تم اس طرح سوال کرتے ہو؟ اور اس کے علاوہ دوسرے سوالات بھی انہوں نے کیا تھا. وغیر ذالک. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو آدمی کفر کو لے لے گا ایمان کے بدلے میں. یتبدل الکفر بالایمان، تبدل کفر بالایمان کا مطلب یہ کہ ایمان کے بدلے کفر کو لے لے، بدل دے کفر کو ایمان کے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بدل دے کفر کو ایمان کے. مطلب کیا ہے؟ ایمان کے بدلے میں کفر لے لے. ای یاخذہ بدلہ، یعنی لے لے اس کو اس کے بدلے، کفر کو لے لے ایمان کے بدلے. بترک النظر فی الآیات البینات، کیسے؟ آیات بینات میں غور کو چھوڑ کر، وہ اقتراح غیرہا، اور اس کے علاوہ کو تلاش کرتے ہوئے. اقتراح کسی چیز کی کھوج میں پڑھنا. آیات بینات پر غور کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کی تم کو ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ہے تم کیا کر رہے ہو، آیات بینات میں غور و فکر کرنا چھوڑ کر اس کے علاوہ کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہو اور اس کے پیچھے لگ رہے ہو. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اقتراح کا معنی یہاں پہ طلب کے معنی ہیں، اور اس کے غیر کو تلاش کرتے ہوئے، اس کے غیر کو تلاش کرتے ہوئے. ایسا مت کرو. کہ کون کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا. تم کیا ایسا سوال کرو گے؟ یعنی نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہیں کرنا. تو استفہام کے لیے ہے، بولو انکار کے لیے. فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے. یعنی جو کوئی ایسا کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا سیدھے راستے سے. سوا کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. انہوں اس کا ترجمہ کریں گے وسط کر کے. کیا ترجمہ کریں گے؟ وسط. یعنی بیچوں بیچ والا. وسط بیچ والا بولتے ہیں، وسط بولے تو بیچوں بیچ. تو جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ جو ہے راستے سے گمراہ ہوگا، سیدھے راستے سے. اخطأ طریق الحق، وہ کیا کرے گا؟ حق کے راستے سے غلطی کرے گا. کے راستے سے غلطی کرے گا، حق کے راستے کو چھوڑ کر دور چلا جائے گا. والسوا فی الاصل الوسط، اور سوا اصل میں وسط ہے، بیچوں بیچ والا راستہ. ٹھیک ہے، تو تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی آ گیا نہیں بدہ بول کے، کہاں آیا ہے؟ یہودیوں کے بارے میں چاہا ہے، یہاں پر بھی ہوئی ہے. اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں کہ لو، یہ لو مصدریہ ہے ان کے معنی میں، کہ یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم کو لوٹائیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. تم کو لوٹائیں کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو کافر بنا کر لوٹا دیں. مسلمان ہو چکے ہو نا بھائی، اب کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ پھر سے مرتد کرنا چاہتے ہیں، ایکس مسلم بنانا چاہتے ہیں موجودہ زبان میں. سمجھ میں آ گیا؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ حسدن، حسد کرتے ہیں. یہاں پر وہی وجہ ہے، ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے. ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا کہ مسلمان جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی اچھے ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، اور ان کو لبرلزم کا اور ہیومنزم کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہو رہا ہے. یہ حسدن، یہ مفعول لہو ہے، حسد کی وجہ سے جو ان کے پاس سے ہے. کائنن من عند انفسہم، یعنی ایسا حسد ہے جو ان کے پاس سے ہے، جو ان کے پاس سے. تو کائنن کی طرف بھی یہاں پر جو ہے کائنن کو محذوف مانا گیا ہے. ای حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ، یعنی ان کو ابھارا ہے اس پر ان کے خبیث نفسوں نے. ان کو ابھارا ہے وجہ کیا ہوئی؟ مسلمانوں پر حسد. اس حسد کی وجہ سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کی چاہت کو ان کے خبیث نفسوں نے ابھارا. تو مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد اس کے کہ تبین لہم فی التوراۃ الحق، بعد اس کے کہ واضح ہوا ہے ان کے لیے تورات میں حق. ان کے لیے تورات میں حق بات واضح ہو چکی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے باوجود کر رہے ہیں. کس بارے میں حق بات واضح ہو چکی؟ فی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تو خلاصہ کیا ہے؟ اہل کتاب میں سے بہت سارے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایک حسد ہے. اس حسد نے ان کو ابھارا ہے، اس حسد نے ان کو ابھارا ہے. وہی جو ہے ان کے دلوں میں خبیث نفس تھا، اس خبیث نفس نے ان کو ابھار کر جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے ان کو ان کے دین سے پھرانے کے لیے آمادہ کیا. جبکہ ان کو حق بات تورات میں واضح ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کو پتہ چل چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. اب مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ فاعفو، چھوڑ دو ان کو. فاعفو بولے تو معاف کر دو، کا مطلب چھوڑ دو، اب ان کے پیچھے مت لگو. ای اترکوہم، یعنی ان کو چھوڑ دو. واسفحوا، درگزر کر دو. اعرضوا، اعراض کر دو، بازو ہٹ جاؤ،
یہ بھی چھوڑ دو سے چھوڑ دینا مطلب نظر انداز کر دینا، اور بازو ہٹ جانا مطلب اپنا راستہ دوسری طرف لے لینا. فلا تجازوہم، ان سے بدلہ مت لو، ان سے جازہ یجازی سے ہے، یعنی ان سے جازہ یجازی بدلہ لینا ہے. لا تجازو، ان سے بدلہ مت لو. مگر یہ کب تک تھا معلوم ہے؟ کب تک تھا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لائے کوئی دوسرا اس کا حکم. اللہ تعالیٰ اس کا حکم لائے. اللہ تعالیٰ نے حکم لا لیا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا. اسلام کے اوپر کیچڑ آپ اچھالتے رہیں گے تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم آ چکا ہے. کیا حکم ہے وہ یہ فیہم، ان کے بارے میں، من القتال، قتال کے بارے میں. جب تک قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک انہوں کچھ بھی بولے تو ہم کو نظر انداز کر دینا تھا، جواب دینے کی کوئی اجازت نہیں تھی. لیکن اب اجازت مل چکی ہے، قتال کی مل چکی ہے، زبان سے مل چکی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جس پر قادر ہے. واقعی مسلمانوں کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے، طاعت یعنی اطاعت میں سے، کصلاۃ و صدقۃ، جیسے کہ نماز اور صدقہ، تجدوہ تم اس کو پاؤ گے. نماز اور صدقہ میں ملتا کیا میں کیا پاؤ گے؟ ثواب پاؤ گے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس واسطے انہوں نے یہاں پہ مضاف کو نکالا ہے. ثوابہ، اس کا بدلہ، عند اللہ، کہاں پر؟ اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر فیجازیکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. دیکھ کر کیا کرے گا؟ تم اس کو اس کا جزا دے گا، بدلا دے کا عوض دے گا، بدلا دے گا. ٹھیک ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا. ایک مرتبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ یہودی بیٹھے تھے، کچھ نصرانی بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے سمجھا رہے تھے، وہ لوگ کچھ سوالات کر رہے تھے. تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ دونوں آپس میں جھگڑ لیے. ایک دوسرے سے کس طرح کا جھگڑا ہو گیا؟ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ نجات صرف یہودیوں کو ملنے والی ہے، عیسائی سمجھتے ہیں کہ نجات صرف عیسائی، مسلمانوں کو نصارت بولتے ہیں نا اپنے آپ کو لوگ، آج کل تو عیسائی بولتے ہیں. تو صرف کس کو ملنے والی ہے بھائی؟ نصارہ کو ملنے والی ہے. تو یہ ایسا کہتے تھے، وہ ویسا کہتے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی جو ہے مشرکین جو عرب ہے نا، مکے کے رہنے والے لوگ، وہ لوگ بولنے لگے یہ دونوں غلط، یہ دونوں غلط، صحیح ہم صرف مشرکین کو نجات ملنے والی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ وہ تو آگے آ رہا ہے. یہاں پر تو صرف اتنا ہے، دیکھیے کہاں ہے وہ؟ وقالوا لن يدخل الجنة، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من كان هودا، مگر وہی جو یہودی ہو. جمع حائد، یہ کئی جمع ہے، حائد کی جمع ہے. مراد اس سے حائد اس کو بولتے تھے وہ لوگ جو یہودیت میں داخل ہو جاتا، جو یہودیت میں وہ کیا ہے؟ حائد ہے، اسی کی جمع ہے ہود. تو صرف یہودی لوگ ہی، مطلب کیا ہے اس کا؟ صرف یہودی لوگ ہی. یہ کون کہے تھے؟ یہودی بولے تھے. او نصارا، یا نصارہ ہی، یہ کون بولے تھے؟ نصارہ بولے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ دونوں الگ الگ لوگوں کا مقولہ ہے. ایسا نہیں کہ یہودی جو ہے یہود بھی جنت میں جائیں گا، نصارہ بھی جنت جائیں گا، ایسا نہیں بولا، کبھی نہیں بولا، آج بھی نہیں بولتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ قال ذلك یہود المدینہ، تو وہ کہے تھے مدینے کے یہود. ونصارى نجران، اور نجران کے نصارہ. نجران ایک علاقہ ہے، آج تو خیر ماشاء اللہ پورا مسلمان ہے. اس زمانے میں جو ہے مدینہ منورہ سے قریب ہی تھا شہر، ابھی بھی ہے. تو وہاں کے رہنے والے عیسائی لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تھے وہ لوگ مجھے سورہ آل عمران میں اس بارے میں تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے. لما تناظروا بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے مناظرہ کیا، یعنی آپ ایک دوسرے سے گفتگو کی. ای قال الیہود لن يدخلها الا الیہود، یہود نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر یہود. وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى، اور نصارہ نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا مگر نصارہ. تلک المقولۃ، وہ کون؟ ان کا یہ کہنا. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو ہے ادب کا، کہ جو ہے کوئی فعل میں سے مصدر نکالا جاتا ہے، اس مصدر کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس مصدر کی طرف، یا حاصل مصدر کی طرف. مقولہ کیا ہوتا ہے؟ حاصل مصدر ہے. قال یقول کا مقولہ کیا ہوتا ہے؟ حاصل مصدر. تو حاصل مصدر کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ یعنی وہ مقولہ، وہ ان کا جملہ. امانیہم، ان کی صرف امیدیں ہیں. امنیہ کی جمع کیا ہے؟ امانی. مفسر اس کا ترجمہ کرتے ہیں شہواتہم الباطلہ، ان کے بیکار خواہشات، ان کے بے کیا کہتے ہیں حیثیت کی کوئی حقیقت نہ ہو. قل لہم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، ہاتوا برہانکم، لاؤ تم اپنی دلیل. خالی زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، دلیل چاہیے. خالی زبان سے دعویٰ کرنا نہیں، یعنی یہودیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ صرف یہودی جنت میں جانے والا ہے. نصارہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ صرف نصرانی جنت میں جانے والا ہے. یہ دلیل ہونا چاہیے. کوئی بھی بات زبان سے کہیں تو دلیل ضروری. حجتکم، تمہاری دلیل علی ذلک، اس بات پر، کس بات پر؟ ان کے مقولے پر. ان کنتم صادقین فی، اگر تم اس بارے میں سچے ہو. قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے؟ بلا، بلکہ کیوں نہیں، ضرور جائیں گے. بلا کے واسطے اعراض کے بعد، نفی کے بعد کی جو ہے اس بات کی تاکید کے لیے بلا آتا ہے. بالکل جائیں گے. یدخل الجنت غیرہم،
ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ کون ہے جنت میں جانے والے ہیں؟ اس کا اصول قرآن مجید بیان کر دیتا ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے فرمانبرداری میں لا لے، جو اللہ کا فرمانبردار اور مطیع ہو جائے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی متبعین میں سے ہو سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی متبعین میں سے بھی ہو سکتا ہے اس زمانے تک۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہ پیغام وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام دیے تھے، اور وہ پیغام وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام دیے تھے۔ بلا کیوں نہیں، ضرور جائے گا۔ من اسلم، جس نے تابع کر دیا، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تابع ہو جانا، اپنے آپ کو کسی کے روبرو سپرد کر دینا۔ جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اب صرف چہرہ سپرد کافی ہے، پورا جسم سپرد کرنا ہے بھائی، ہاں، مگر چہرہ بول کر پورا جسم ہی مراد ہے، کیونکہ کبھی کبھار جو ہے رأس بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ ہدایت میں پڑھ چکے نہیں پڑھتے جو رأس بول کر پورا جسم، ہدایت میں کہاں پڑھے ابھی تو حضور میں پڑھے تھے۔ رأس بول کر پورا جسم مراد ہے، وجہ بول کر پورا جسم مراد ہے، ہاں، رتن بل کے لیے گردن بل، گردن بول کر پورا جسم مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، ای انقاد لامرہ، یعنی وہ فرمانبردار ہو گیا اس کے حکم کے، وخص الوجہ لانہ اشرف الاعضاء فغیرہ اولی، خاص کیا ہے چہرے کو اس لیے کہ وہ اعضاء میں سب سے اشرف ہے، بلند۔ جب چہرہ ہی کسی کے تابع ہو گیا تو اس کا پورا جسم اور اس کے پورے خیالات ہر چیز تابع ہو جاتی نہیں ہو جاتی ہے، تو فغیرہ اولی، تو اس کے علاوہ تو بدرجہ اولا تابع کر دے، بدرجہ اولا تابع، سمجھ میں آ گیا؟ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، خالی تابع کرنا کافی نہیں ہے، احسان کے ساتھ۔ احسان کس کہا جاتا ہے؟ ایک تو احسان وہ ہے جو حدیث شریف میں جو ہے اخلاص کے اعلیٰ مقام پر قرار دیا گیا، یہاں احسان سے مراد جو ہے توحید ہے، یہاں احسان سے مراد واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے کی محبت کا ضرور جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، بولو اسی کا نام کیا ہے؟ احسان ہے، اسی کا نام احسان ہے، توحید۔ اور وہ موحد ہو فلہ اجر عند ربی، تو اس کے لیے اجر ہے اس کا اس کے رب کے پاس، ای ثواب عملہ، یعنی اس کے عمل کا بدلہ ہے، اس کے عمل کا کیا ہے؟ اس کے عمل کا بدلہ الجنہ، وہی جنت ہے، نہیں ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فی الآخرۃ، آخرت میں، جس سے پہلے بتا جا چکا ہے کہ خوف کا تعلق آئندہ سے، غم کا تعلق گزشتہ سے ہے، یعنی آخرت میں ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ آگے کیا ہوگا، اور جو کچھ دنیا کے اندر فوت ہوا ہے، چھوٹ گیا، اس پر کوئی ان کو حزن بھی، کوئی غم نہیں ہوگا، یہ نقصان ہوا وہ نقصان ہوا، گھر نے تھا، دار نے تھا، کبھی کبھار ظلم بھی ہوا میرے اوپر، اس کا کوئی غم ان کو نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، اتنی خوشی ہوں گی کہ تمام غم کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔